کہ بازار میں عام طور پر جو تلی ہوئی مچھلیاں آج کل ملتی، بازار میں تلی ہوئی مچھلیاں، کیا ان کو کھایا جا سکتا ہے؟ عام طور پر مسلمانوں کے جو بازار میں ملتی ہیں، یا کسی ریسٹورنٹ میں ہم گئے، وہاں مچھلی آ گئی ہمارے سامنے، ہم نے آرڈر کیا کہ یہ لے آؤ، وہ مچھلی آ گئی، تو کیا اس کو کھانے کی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ دیکھیے، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ مچھلی چھلکوں والی۔ اگر یہ یقین آپ کو نہیں ہے تو آپ اس مچھلی کو نہیں کھا سکتی۔ آپ کسی شادی کی تقریب میں جائیں اور وہاں پر عام مسلمانوں کی مثلا ظاہر ہے سب کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان کے ہاں تو بغیر چھلکے کی مچھلی کھانے کی اجازت، لیکن ہماری فقہ میں نہیں ہے۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ مچھلی جو ہے وہ چھلکوں والی، یا تو آپ تحقیق کریں، پوچھیں، اور اگر آپ تحقیق نہیں کر رہی یا پوچھ نہیں رہی تو پھر اس مچھلی کو حالت شک میں نہیں کھایا جا سکتا۔ تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر ہے۔ اور باہر جو افراد رہتے ہیں ان کے لیے بھی بعض اوقات اس طرح کی مچھلیاں پیک حالت میں، ٹن پیک جو ہوتی ہیں، وہ باہر سے بھی آ جاتی ہیں، مختلف ممالک سے آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے تو یہ سوال باقاعدہ آقا سستانی سے الگ سے پوچھا بھی گیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر کوئی کافر بھی چھلکوں والی مچھلی پکڑ رہا ہے تو وہ بالکل حلال ہے، آپ اسے کھا سکتے ہیں، اور جو پرانس وغیرہ ہوتے ہیں، جھینگے، ان کو بھی کھانے کی اجازت ہے۔ تو بہرحال بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ چھلکوں والی ہے، یہ صحیح پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو پانی سے زندہ حالت میں نکالا گیا، یعنی مری ہوئی مچھلی پانی سے نہیں نکالی گئی۔ لیکن باہر ممالک کے قوانین اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں کہ تقریباً یہ اطمینان والی صورتحال ہوتی ہے کہ اس کو زندہ حالت ہی میں نکالا گیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ مچھلی مری ہوگی، تو اس لحاظ سے اس کو کھانے کی بھی اجازت مل جاتی ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم جیسے پچھلی بار بھی شاید مچھلی کھانے کے احکام بیان ہوئے تھے، تو اس میں پھر ایک سوال تھا کہ اگر کوئی مومن کسی شادی کی تقریب میں بغیر چھلکے کی مچھلی کھا رہا ہو، اور ہماری فقہ میں بغیر چھلکے کی مچھلی تو نہیں کھائی جاتی، اور ہم ظاہر رہتے بھی دیگر مسلمان فرقوں کے ساتھ ہیں جن کی فقہ میں بغیر چھلکے کی مچھلی کھانے کی بھی اجازت ہے، اور شادی بیاہ کی تقریبات میں اکثر مچھلی بھی رکھی ہوتی، اور کوئی مومن کھا رہا ہے ہمارے سامنے، تو کیا ہمیں اس کو روکنا ضروری ہے یا اس کو بتانا ضروری ہے کہ بغیر چھلکے کی؟ تو دیکھیے، اگر کبھی ایسا ہو جائے، البتہ اتنا مناسب نہیں ہے دوپہر کے اس وقت جبکہ بھوک لگی ہو اس قسم کی تصویریں دکھانا، لیکن بہرحال اگر کبھی ایسا ہو جائے اور کسی تقریب میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مچھلی بغیر چھلکے کی، اور کوئی مومن جو ہے اس شادی کی تقریب میں وہ مچھلی کھا رہا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ بغیر چھلکے کی مچھلی ہے۔ اگر اس کو یہ بات پتہ تھی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جانتا ہے کہ یہ بغیر چھلکے کی مچھلی، اس کے سامنے بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا، اور پھر بھی یہ کھا رہا ہے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعتبار سے آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس کو ٹوکیں اور روکیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جانتا نہیں کہ یہ بغیر چھلکے کی مچھلی، بس اس نے لی اور کھانا شروع کر دی، تو آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ اس کو بتائیں کہ یہ مچھلی بغیر چھلکے کی۔ اگر کھا رہا ہے تو کھانے دیں، آپ کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں۔ آپ سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے ایک مومن جب بغیر چھلکے کی مچھلی کھا رہا تھا تو تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا۔ نہیں، ایسی کوئی ذمہ داری آپ کی نہیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنے ذمے بہت سی چیزیں فرض کر لیتے ہیں کہ شاید ہم پر یہ واجب ہے، جبکہ اس وقت یہ ذمہ داری نہیں ہوتی۔ البتہ بتا بھی دیں تو ایسا نہیں ہے کہ حرام ہو، بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے جسم کے اندر اس طرح کی چیز نہ جائے، لیکن آپ کی کوئی شرعی ذمہ داری بہرحال یہ نہیں۔ پھر ایک تھا لوٹ پھر کر کے اسی طرح کے سوالات، کیا کسی غیر شیعہ سے بغیر چھلکے کی مچھلی خرید سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ خرید تو سکتے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے کہ پھر فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیے مسئلہ لیکن صحیح پتہ ہونا چاہیے۔ خرید و فروخت میں خریدنے کی حد تک خاص طور پر خریدنے میں کوئی حرج نہیں، آپ خرید کے لے آئیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ اس سے کوئی اور کام کرنا چاہیں، ہو سکتا ہے اسے نہ کھائیں تو کسی اور مصرف میں استعمال کریں، جیسے کہ ابھی آگے چل کر بھی آئے گا۔ تو بہرحال کسی بھی غیر شیعہ سے بغیر چھلکے کی مچھلی خرید تو سکتے ہیں لیکن بغیر چھلکے کی مچھلی کھا نہیں سکتے۔ یہ ایک دماغ میں بات رہنی چاہیے، کھانے کی اجازت نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے پھر ایک وہی کہ کیا بازار سے مچھلی خرید کے کھائی جا سکتی ہے؟ جو عام طور پر جیسے مختلف جگہوں پہ ہوٹلوں میں اور ریسٹورنٹس میں یا کسی بھی جگہ مچھلی تلنے والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں،
اور وہاں سے خرید کے اگر کوئی لوگ کھا رہے ہیں تو بس ایک دو اس کی باتیں یاد رکھ لیجئے. سب سے اس کے اندر جو شرط ہے وہ یہ کہ اطمینان ہو کہ یہ مچھلی زندہ پکڑی گئی. یہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے تو آپ اس کو کھا سکتی ہیں. اس کو اچھا اس میں یہ والی شرط بھی نہیں ہے جو اس طریقے سے عام طور پر ذبیحے وغیرہ کی شرائط ہوتی ہیں. یہ والی بھی کوئی شرط نہیں کہ مثلا پکڑنے والا مسلمان ہو. کافر بھی اگر مچھلی پکڑ کے نکال رہا ہے تو اس کو بھی آپ کھا سکتی ہیں. اس میں قبلہ رخ ہونے کی بھی شرط نہیں کہ قبلہ رخ جس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے, نہیں, اس میں قبلہ رخ نہ خود ہونے کی ضرورت ہے, نہ مچھلی کو کرنے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی مچھلی کو پکڑتے وقت اللہ کا نام لینے کی کوئی ضرورت ہے. لیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جیسے کوئی بغیر اللہ کا نام لیے اور جانور ذبح کر دے تو وہ پھر مردار شمار ہوتا ہے. تو ایسا بھی کوئی مسئلہ مچھلی پکڑنے میں کم سے کم نہیں. اور بس یہ آپ کو اطمینان ہو کہ مچھلی زندہ پکڑی گئی, یعنی مری ہوئی مچھلی وہ نہیں, مثلا سمندر میں مر گئی تھی اس کو نکال کے لایا جا رہا ہے تو وہ والی نہیں چلے گی, چاہے وہ جال میں آ کر مرے یا باہر نکلنے کے بعد, بہرحال زندہ حالت میں وہ مچھلی پکڑی گئی. اور تیسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ جس کو سب سے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا کہ مچھلی پر چھلکے ہونا ضروری ہے. چھلکے اسکیلز ہونے چاہیے. نہیں, دوسرا ایک تو یہ کہ اطمینان ہو کہ مچھلی زندہ پکڑی گئی ہے, اور میں نے دو تین باتیں اور بتا دی کہ نہ قبلہ رخ ہونا کی ضرورت ہے, نہ کسی اور وجہ سے, نہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے, اور نہ اللہ کا نام لیا جانا ضروری ہے, کچھ نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر چھلکے ہونے چاہیے. اچھا, چھلکے چاہے ہمارے پاس جس وقت آ رہی ہے اس وقت چھلکے نہیں ہیں اس پر. جیسے بہت سی مچھلیوں کے متعلق جو بازار میں اس وقت تقریباً آپ جب دیکھیں گی تو بغیر چھلکے کی نظر آئیں گی, لیکن ان میں سے کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو سمندر کی چٹانوں سے رگڑ رگڑ کے چلتی ہیں, اور سمندر کی چٹانوں سے رگڑنے کی وجہ سے ان کے چھلکے گر جاتے ہیں. جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو اکثر کے چھلکے نہیں ہوتے. جیسے عام طور پر کچھ حضرات کہتے ہیں کہ مثلا سرمئی مچھلی, جو سرمئی کہی جاتی ہے یہاں پر, اس کے اوپر چھلکے جو ہے وہ ابتدان ہوتے ہیں لیکن بعد میں گر جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے, یا چٹانوں سے رگڑنے کی وجہ سے, تب بھی ان کا کھانا جائز ہے. حتیٰ کہ مجتہدین فرماتے ہیں کہ چاہے ایک ہی چھلکا ہو اس کے جسم کے اوپر, اصلاً بھی چاہے ایک ہی چھلکا ہو, پوری چھلکوں سے بھری ہوئی نہ ہو, بس ایک بھی چھلکا اگر اس پر موجود ہے تو وہ چھلکے والی مچھلی شمار ہوگی اور اس کو آپ کھا سکتی ہیں. اچھا, پھر ایک مسئلہ لوگ اور بھی پوچھتے ہیں, وہ ہے مچھلی کے انڈے کھانے کا. آج کل بہت ساری بیماریوں کے اندر بھی کھائے جاتے ہیں یہ, تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مچھلی کے انڈے کھانے کی اجازت ہے. تو دیکھیے, مچھلی کے انڈے خود مچھلی کے حکم میں, اگر یہ بغیر چھلکے کی مچھلی کے انڈے ہیں تو ان کو کھانے کی اجازت نہیں, اور اگر چھلکے والی مچھلی کے انڈے ہیں تو ان کو کھانے کی اجازت. بس آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ جو انڈے جس مچھلی کے ہیں یہ چھلکے والی مچھلی ہے تو اس کو تب آپ کھا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کے سامنے ایسے انڈے آ گئے اور کہا کہ یہ جناب یہ مچھلی کے انڈے ہیں, اس کو کھانے کی اجازت نہیں. اچھا, اسی طریقے سے جو مچھلی کے تیل کے کیپسولز وغیرہ آتے ہیں آج کل, اور لوگ طاقت کے لیے کھاتے بھی ہیں, اور بازاروں میں مختلف فش آئلز کے نام سے کچھ کیپسول اور کچھ اس کے بہت سارے جو ٹریڈ نیم ہے وہ میں نہیں لینا چاہتا, تو بہرحال یہ بازار میں دستیاب ہوتے ہیں, لوگ بڑے اطمینان سے اس کو لے کے کھاتے ہیں کہ اس کو کھانے میں کیا حرج ہے. تو اس میں بھی دماغ میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ مچھلی کے تیل کے بنے ہوئے کے جو کیپسولز ہوتے ہیں یہ بھی خود مچھلی کے حکم میں, یعنی اگر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ چھلکے والی مچھلی سے بنائے گئے ہیں, اس کے تیل سے بنائے گئے ہیں, تو آپ کو یہ کیپسول کھانے کی اجازت ہے. اور اگر آپ کو یقین ہے کہ اس سے نہیں بنائے گئے تب بھی آپ کو اجازت نہیں ملے گی, اور شک ہے کہ پتہ نہیں کون سی مچھلی کے ہیں, ہو سکتا ہے مچھلی چھلکے والی مچھلی ہو سکتا ہے بغیر چھلکے کی مچھلی ہو, تو پھر ان کیپسولز کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ دماغ میں رہے. لوگ جاتے ہیں, لے کر آ جاتے ہیں, سوائے اس کے کوئی بہت ہی اشد ضرورت پیش آ جائے اور مرض کا علاج اسی کے اوپر موقوف ہو جائے, کوئی اور راہ اور طریقہ نہ ہو اس کے علاج کا, تو پھر چلے کھانے کی اجازت مل سکتی ہے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں. عام طور پر جس طریقے سے لوگ عمومی طاقت وغیرہ کے لیے چیزیں لے کر آتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں بغیر تحقیق کے, ان کو کھانے کی اجازت نہیں. یا تو آپ کمپنی سے پوچھیں, کسی اور ذرائع سے اپنے تحقیق کریں, تحقیق کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر
کہ یہ جو ہے چھلکے والی مچھلی کے تیل سے بنائے گئے ہیں تو آپ کھا سکتی ہیں اور حالت شک میں اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ کھانے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن آپ ایک چیز کر سکتی ہیں کہ اگر مثلا یہ جو تیل ہے اگر یہ جسم پر مالش وغیرہ کے لیے کہیں استعمال کرنا ہو تو اس کو کرنے کی اجازت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔